أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. واقعہ افک کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، اس کا سارا شان نزول، اس کا کیا پس منظر تھا اور کیا حالات تھے، اس کا گزشتہ سبق کے اندر سب بتایا جا چکا ہے. ان الذین جاؤں، بلا شبہ جو لوگ آئے لے کر بالافک، جھوٹ کا طوفان، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے. افک اس جھوٹ کو کہتے ہیں جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے جدا کر دے، اس جھوٹ کو افک کہتے ہیں، گھڑا ہوا جھوٹ. عصبہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس کی تعداد 10 سے اوپر، 10 سے 20 افراد کی جماعت کو عصبہ کہتے ہیں، لیکن اس کا استعمال اس سے زیادہ کے افراد اور کم سے افراد کے لیے بھی ہوتا ہے. لا تحسبوہ، اس کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ جس صحابی پر تہمت لگی حضرت صفوان، ان دو صحابہ اور حضور اور تمام مومنین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو. لا تحسبوہ، تم مت گمان کرو، شر لکم، تمہارے لیے برا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک کو اس میں سے وہ ملے گا جو اس نے کمایا گناہ میں سے، یعنی جس کسی نے جو حصہ اس گناہ کے اندر لیا اس کو ویسا بدلہ ملے گا. اور ہاں، والذی تولی کبرہ، جس شخص نے لیا سب سے بڑا حصہ وہ تھا عبداللہ ابن ابی منافق، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. آگے خطاب ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ ہوا جب تم نے اس کو سن لیا تو ایمان والے اور ایمان والیاں کہنے لگے خیر کی بات. وقالوا، اور کہہ دیتے، ھذا افک مبین، یہ تو واضح جھوٹ ہے. یعنی اس کا خطاب تمام مسلمانوں کو اور خاص کر ان کو ہے کہ جو مسلمان اس معاملے پر خاموش رہے. 3 قسم کی جماعت تھی. ایک، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تو تہمت لگانے کے اندر شریک ہو گئی، صحابہ کی ایک جماعت حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں اس کی شرکت ہو گئی. ایک جماعت خاموش رہی اور ایک جماعت نے برات کا اظہار بھی کر دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں اس جماعت کو کہ جو خاموش رہی کہ تم خاموش کیوں رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ تہمت تم کو پہنچی تو تم ایسے موقع کے اوپر یقین سے اور زور سے یہ بات کہہ دیتے کہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، یہ تو واضح طور پر جھوٹ ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ کیوں نہیں لے کر آتے اس پر 4 گواہ. فاذ لم یاتوا بالشہداء، اگر وہ نہیں لائیں گے گواہ، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. 4 گواہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لانا ضروری ہے، اگر نہیں لاتے تو اصول کی روح سے، شریعت کی روح سے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اس میں ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک خود تردد کی حالت میں بھی رہے، خود بھی تذبذب کی حالت میں رہے، پریشان رہے، تو گویا یوں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک گونا یقین کر لیا تھا اس تہمت کے اوپر. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے تردد دل میں آنا اور ایک ہے اس دل میں تردد آنے والے تردد کے اوپر عمل کر لینا. تردد تو حضور کو بھی ہو گیا تھا، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا تھا کہ تردد تو حضور کو بھی ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صحابہ کی جماعت نے اس تردد پر عمل نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر یہ بات کہی، ما علمت علی اہلی الا خیرا، کہ میں تو اپنے گھر والی کے متعلق خیر کا ہی گمان کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں یہ خیر ہی خیر ہوگی. حضور کو تردد ہونا الگ بات ہے جس کی وجہ سے 30 دن تک حضور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ طبعی طور پر نالا رہے، لیکن اس تردد کے اوپر حضور نے اس کے چرچا نہیں کیا، لوگوں کو اس کے درمیان اس کا دھندورا نہیں پیٹا، اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو خیر کی ہی بات کی.
لہٰذا یہ تردد ایسا جو کبھی دل میں ہو جائے جس پر عمل نہ ہو تو وہ تردد خالی وسوسہ یا شک کی حیثیت ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کسی قسم کی جزا اور سزا نہیں ہوتی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اس کا خطاب حضرت حسان، حضرت حمنا اور حضرت مستح کو ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تم کو پہنچتا بڑا عذاب، فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، جس مشغلے میں تم پڑ گئے تھے، یعنی جن باتوں میں تم لگ گئے تھے، جن مشغلے میں تم پڑ گئے تھے، حسان، حمنا اور مستح، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں تم پر پوری نہ ہوتی تو تم کو دنیا میں بھی عذاب ملتا حد قذف کی صورت کے اندر، اور آخرت کے اندر بھی عذاب ملتا۔ استلقونه بألسنتكم، جب تم ادا کر رہے تھے اپنی زبان سے باتیں، وتقولون بأفواهكم، اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے، ما ليس لكم به علم، جس کا تم کو علم نہیں تھا، وتحسبونه هينا، اور تم اس کو گمان کرتے تھے ہلکا، کہ بس ٹھیک ہے، عام سی بات ہے، ہم نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی، وهو عند الله عظیم، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ایک تو کسی عورت پر تہمت لگانا، پھر پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، پھر کسی کی بیوی پر تہمت لگانا، پھر امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضرت صدیق کی بیٹی ہیں، ان کے والدین دونوں مسلمان، ان کے بہن بھائی مسلمان، ان کی خالائیں مسلمان، اور حضور کی سب سے لاڈلی بیوی، ترمذی شریف کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جبرائیل ایک ریشمی کپڑے کے اندر ان کی تصویر لے کر آئے اور کہا کہ اللہ نے نکاح کر دیا ہے، اور وہ بیوی حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ایک ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں کنواری بیوی تھی، اور خصوصیت یہ کہ ایک چادر کے اندر حضرت عائشہ اور حضور ہوتے تھے اور وہی آتی تھی۔ اتنی خصوصیت کے باوجود ایسی بیوی پر تہمت لگانا، تم سمجھ رہے تھے یہ کوئی عام سی بات ہے، حالانکہ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے سن لیا، قلتم، تو تم کہہ دیتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے لائق نہیں کہ ہم اس بارے میں کچھ بات کریں، سبحانک، اے آپ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑی ہی سخت بڑا بہتان ہے، یعنی سنتے ہی اس بارے میں یہ کہہ دیتے کہ ہم تو اس بارے میں بات کرنے کے قابل نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے آئندہ کے لیے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم آئندہ مت لوٹنا اس جیسے معاملے کی طرف کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ کی یہ نصیحت ہے کہ آئندہ کے لیے ان معاملات سے باز رہنا اور اس قسم کی تہمت تراشیوں سے بے خبر رہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی تو تہمت لگانے کے اندر 3 صحابہ شامل ہو گئے، پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ جو 3 صحابہ تھے ان میں سے 2 شرکائے بدر میں سے تھے، جن کی فضیلت اور برتری تمام اہل علم اور فقہاء اور مفسرین کے نزدیک مسلم ہے، حضرت حسان اور حضرت مستح، ان دونوں کی فضیلت اور برتری تمام لوگوں کے یہاں مسلم ہے۔ اور صحابہ سے جو بھی اس قسم کی خطائیں ہوئی ہیں ان پر حد بھی لگی ہے، چنانچہ حضرت حسان کے اوپر بھی حد لگی، حضور نے 80 کوڑے لگائے، حضرت مستح کے اوپر بھی حد لگی، حضور نے 80 کوڑے لگائے، اور حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا پر بھی حد لگی اور اس پر کوڑے لگائے، کیونکہ اس وقت تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر جو صحابہ اس پروپیگنڈے کے اندر بہہ گئے، انہوں نے بعد میں ان پر سزا لگی، انہوں نے توبہ کری اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، جیسے کہ قرآن میں آپ نے پڑھ بھی لیا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ۔ لیکن یہ اس وقت تھے جب آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، اب آیتیں نازل ہو چکی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کسی بھی قسم کی تہمت تراشی کرتا ہے تو گویا وہ قرآن مجید کی ان 10 آیتوں کا منکر ہے۔ قرآن مجید کی 10 آیتیں تو بہت دور کی بات، ایک لفظ کا بھی، ایک حرف کا بھی منکر ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ بھئی فلانا شخص تہمت لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، جو ایک باطل فرقہ ہے اور ایک باطل لوگوں کا شعار ہے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا، کسی عالم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلا شک و شبہ
وہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں کہ نکلے. خارج تو وہ ہوتا ہے کہ جو نکلے، داخل تو ہو پہلے تو ان کا داخل ہونا ثابت کیا جائے کہ بھائی داخل بھی تھے کہ نہیں تھے. لیکن بہرحال یہ لوگ کافر ہی نہیں، بدترین کافر ہیں، اکفر الکفرہ ہیں، افسق الخبثہ ہیں، کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر. اختلافی معاملہ یہ ہے کہ آیا یہ فرقہ اس کو مطلقاً کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. اس کے اندر علماء کے اندر ایک تھوڑا سا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ احتیاط ہے. کچھ علماء اس کے اندر کافی زیادہ احتیاط کا پہلو رکھتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی مطلقاً شیعہ کافر ہے یا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شیعہ فرقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی کوئی گستاخی کرتا ہے، اگر قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہے. لیکن یہ فرقہ دھڑلے سے اب تو پریس کانفرنسوں کے اندر، اب تو عوام کے اندر ہر کسی کو پتہ لگ گیا کہ یہ اپنی تہمتیں لگانے سے باز نہیں آتا، لہٰذا اس کی اب کفر پر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی آپ کو کوئی کسی عالم کا فتویٰ، کسی مفتی کا یہ فتویٰ سننے کو مل جائے کہ وہ علی الاطلاق شیعہ کو کافر نہ کہہ رہا ہو، تو آپ کہیں کہ یار ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے. اس وقت آپ یہ سمجھیں گے وہ کافی زیادہ احتیاط کے اوپر ہے. چنانچہ اس کے فتوے کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہوگا کہ اگر وہ ان چیزوں کا قائل ہے، اور وہ تو ہوتے ہی ہیں، تو پھر وہ کافر ہے، ان کے کفر کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی، سورہ یوسف کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بچے نے گواہی دی تھی. اور بچے کی گواہی کیا تھی کہ قمیض دیکھ لو کدھر سے پھٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی، یہ عورت سچی اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور یہ سچا ہے. قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ ایک بچے نے گواہی دی تھی. حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی، فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی البحر صبیا قال انی عبد اللہ. تو جس بچے نے گواہی دی وہ حضرت عیسیٰ تھے. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو اس کا جواب قرآن مجید نے خود دیا ہے، اور ایسا دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے تو یہ تو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات میں حضور پر وحی آئے گی اور اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان کر دیں گے، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ کلام اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر میرے برات کے بارے میں 10 ایسی آیتیں اتریں گی کہ قیامت تک محراب، مساجد، خانقاہ اور مدارس کے اندر یہ آیتیں میری برات کی پڑھی جائیں گی. اس بات کا ہرگز یقین نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 10 آیتیں ان پر مہر لگا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی، عفت اور عزت کے اوپر مہر ثبت کر کے دی کہ کل کو کوئی خبیث اٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت کا پردہ تار تار کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ 10 آیتیں بطور حجت اور دلیل. لہٰذا اللہ کی تم کو یہ نصیحت ہے کہ آئندہ اس قسم کا کام تم نہیں کرنا اگر تم ایمان والے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے معاملات کو، آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. حالانکہ نہ بھی بیان کرتے، قرآن مجید کے اندر بھائی نماز کا تذکرہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی رکعتوں کا تذکرہ ہے کہ نماز سب سے بڑا دین کا رکن ہے، کہ نماز فجر کی نماز کی تعداد کتنی ہے تذکرہ ہے نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بظاہر دیکھنے کے لیے معاملات چھوٹے ہیں، لیکن انسان کی معیشت، ملکوں کی معیشت، ملک کی داخلہ پالیسی، ملک کی خارجہ پالیسی، ملکوں کا نظام اور معیشت چلانے کے لیے یہ نسخہ اکسیر ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے پر کسی بھی قسم کی تہمت، بہتان لگانے کا مرتکب نہ ہوا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ فحش باتیں ان میں رائج پا جائیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. دیکھیں آپ کے پاس غلط ویڈیو آئی اور آپ واٹس ایپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لگ رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر غلط چیزیں چلائی جا رہی، اس کے اندر ہمارا شمار ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ غلط باتوں کی ترویج ایمان والوں کے اندر ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی سخت انجام اور سخت عذاب بھگتیں گے اور آخرت کے اندر بھی سخت عذاب بھگتیں گے. لہٰذا موبائل کی سہولت بڑی اچھی سہولت ہے، انسان کو کسی دوسرے سے میل ملاپ کے لیے کام آتی ہے،
سلام دعا کے لیے کام آتی ہے، کاروبار تجارت کے لیے کام آتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اگر آپ خود گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہو تو وہ ویڈیو سٹیٹس پر لگائیں، اس کو ویڈیو کو دوسروں کو فارورڈ کریں۔ ہر وہ ویڈیو جس کے اندر تصویر ہے، علماء کا اختلافی مسئلہ ہے، علماء کی ایک بڑی جماعت ناجائز کہتی ہے، چاہے وہ ویڈیو کی تصویر ہے چاہے وہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک گنجائش بھی ہے کہ بھائی وہ اس کو تصویر کو وہ حرام تصویر نہیں سمجھتے، لیکن اگر اس کے اندر یہ اس وقت ہے کہ جب کہ وہ تصویر حلال چیزوں کی ہو، میرے لیے ان کی تصویر دیکھنا جائز ہے، ان علماء کے نزدیک ان کے لیے میری جائز ہے۔ کن علماء کے نزدیک جو تصویر کے جائز ہونے کے قائل ہیں، اکثر علماء کے نزدیک تو یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر غیر محرم کی اس کی تصویر ہے یا اس کے اندر کوئی غیر محرم کی عورت کی تصویر ہے یا ویڈیو ہے، وہ دیکھنا، چلانا، شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، سوشل میڈیا پر اس کا استعمال کرنا، کسی کو دکھانا کسی صورت بھی جائز نہیں۔ اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر اس قسم کی فحش باتیں رائج پائیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دگنا عذاب۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو، اپنے تجارت کو فروغ دیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن فروغ دینے کے لیے مارکیٹنگ کے اندر عورت کو استعمال کریں، صابن سے لے کر کپڑے تک ہر جگہ عورت، جہاز کے اندر عورت، کاروبار کی ریسیپشن کے اوپر، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں ریسیپشن کے اوپر عورت، یہ سب جو فحش باتوں کو رائج دینے کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، اس کا صاف اعلان قرآن مجید کے اندر لہم عذاب علیم۔ ہورڈنگز لگ رہی ہیں، اس پر عورت کی تصویر، کپڑے کے برانڈ کے اوپر تصویر، کہہ رہے ہیں وہ بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے کہ بھئی ہم کپڑے کا کام کرتے ہیں، کوئی اگر ہم کپڑے کے اوپر عورت کی تصویر نہ لگائیں تو ہمارا برانڈ 2200 کا جو سوٹ ہے وہ بکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تصویر لگانا ضروری ہے، جب تصویر لگائیں گے نہیں تو پتہ کیسے لگے گا کیا ہے، وہ بکتا ہی نہیں ہے۔ ایسا حال ہو گیا تو اس کو حل بتایا گیا کہ بھئی آپ ایک مجسمہ بنا دیں، مجسمے کے اوپر کر دیں عورت کی تصویر یا اس کا کسی بھی قسم سے جسمانی خد و خال واضح نہ ہو، اس قسم کی کوئی چیز بنا دیں جس میں جاندار کی بھی تصویر نہ ہو۔ لیکن اگر اس قسم کا کوئی اپنے کاروبار کو، معیشت کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی سخت عذاب ہے اور آخرت میں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ وان اللہ رؤوف، اللہ تعالی مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، تو پھر تم کو بہت سخت عذاب پہنچتا۔ گزشتہ دنوں میں بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں پر شرط لگا دی گئی ہے، جزا محذوف ہے، یعنی اگر اللہ کا فضل اور رحمت اور اللہ کی مہربانی اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے شفقت کا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر تم کو بہت سخت نقصان پہنچتا کہ آیا تم کو کرنا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت چلو شیطان کے نقش قدم پر۔ ومن یتبع، اور جو چلے گا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بلا شبہ شیطان حکم کرتا ہے فحش چیزوں کا اور ان چیزوں کا جن سے روکا گیا ہے۔ فحش بھی وہ چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے، لیکن فحش بات کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ سورۃ النور کے اندر ان قسم کے مسائل کا ذکر ہے جس کے اندر کسی معاملے کا زیادہ فحش ہونا، زیادہ گندا ہونا، زیادہ خبیث ہونا اس کا زیادہ واضح ہے۔ اسی طریقے سے فحش کو الگ ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ فحش چیز بھی گناہ ہوتی ہے، لیکن فحشا وہ گناہ کہلاتا ہے کہ جس گناہ کا گناہ ہونا ایک فطرت سلیمہ کے نزدیک بھی متعین۔ سود گناہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن سود کے گناہ کو آپ فحش گناہ نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے کسی مذہب کے اندر جائز بھی ہو، پرانی شریعت کے اندر بھی جائز ہو، اس میں تعویل کر سکتے، اس کو آپ منکر کہہ سکتے ہیں، لیکن زنا یا بد نظری کرنا، تہمت لگانا، بہتان تراشی کرنا، کسی مسلمان کی کردار کشی کرنا، کسی کی عزت کو تار تار کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا گناہ ہونا ہر شریعت کے نزدیک ہی کیا، بلکہ ہر وہ شخص جو فطرت سلیمہ کے اوپر ہے اس گناہ کا گناہ ہونا عام سی بات ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو نہیں پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک ہمیشہ کے لیے بھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے، مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کو پاک کر دیا،
حضرت حسان کو، مستح کو اور حمنہ کو پاک کر دیا۔ اب جب یہ حضرات کو اللہ نے پاک کر دیا اور اس کی بشارت قرآن میں دے دی کہ یہ لوگ اب گناہ سے پاک ہو گئے ہیں، اب قیامت تک آنے والا کوئی شخص کہے کہ بھئی 3 صحابہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، تو بطور نقل تو ٹھیک ہے قرآن مجید کے مسائل کو سمجھانے کے لیے، لیکن عام حالات کے اندر اب ہم اس قسم کی بات نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب، کہ ایک شخص نے کسی مسلمان بھائی پر اگر کسی گناہ کے اوپر عار دلایا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اسی گناہ کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ تو کسی گناہ کے اوپر عار دلانا تو عام مسلمان کو بھی جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ صحابہ جن کی توبہ اور برات کا اعلان قرآن نے خود کر دیا، لہٰذا اب ان کے اوپر کسی قسم کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اگر تم نے کوئی قسم کی بات کری تو اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر جو 3 تھے، حضرت حسان، مستح اور حمنہ، اس میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے خوب بڑی مدد کی ہے، اور شاعرانہ جواب کافروں کو دینے کے لیے حضرت حسان پیش رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے حضرت عائشہ پر اس قسم کی تہمت لگانے کے اندر شرکت ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک کر دیا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اگر کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً سامنے والے کو روک دیتی اور کہتی کہ حسان کی برائی مت کرو، کیونکہ اس نے حضور کی خوب مدد کی ہے۔ جب کافر اشعار کی صورت کے اندر حضور کی برا بھلا کہتے تھے تو حضرت حسان ان کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسان اگر کسی مجلس کے اندر آتے اور حضرت عائشہ کو پتہ لگتا کہ کسی مجلس کے اندر آئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت حسان کی خوب تعظیم کیا کرتی تھی اور خوب تکریم کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود تاجر تھے، کاروباری شخصیت تھے، اور کاروباری شخصیت ہونے کے ناطے انہوں نے کچھ گھرانے کا نظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا کہ جو گھرانے کمزور ہوتے ہیں، جن کے مسلمان مالی حیثیت کے اندر کافی تذبذب اور گوناگوں کی کیفیت میں مبتلا ہیں، تو ان کی معیشت کا نظام چلانے کے لیے ان کو خرچہ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو ان کے اندر جس کو خرچہ دیتے تھے وہ ایک حضرت مستح بھی تھے۔ کون تھے؟ حضرت مستح۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مستح ان کی بیٹی حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شریک بھی ہو گئے۔ تو ایک بڑا ہونے کے ناطے آدمی سوچتا ہے کہ ایک تو میں ان کی اتنی مالی مدد کر رہا ہوں اور مالی مدد بھی میں کر رہا ہوں، اور میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں نام بھی اس کا آ رہا ہے، تو کم سے کم آدمی تھوڑا سا تو احسان مندی کا مظاہرہ کرے کہ یہی سوچ لے کہ اس کا والد جو ہے وہ میری کتنی مدد کیا کرتا ہے۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ حضرت مستح اس معاملے کے اندر پیش ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی اور بولا اللہ کی قسم آئندہ میں مستح کی کسی صورت میں کوئی مالی امداد نہیں کروں گا۔ تو مالی امداد کسی کی کرنا کوئی فرض تو ہے نہیں، واجب تو نہیں ہے، ایک نفل کام ہے، بہتر کام ہے کسی مسلمان کی مالی مدد کرنا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا اس پر قسم کھانا، چونکہ یہ بڑے حضرات ہیں اور صحابہ کرام کی تربیت اس منہج اور اس طریقے پر کی گئی تھی کہ تھوڑی سی بھی غلطی ان سے ہوتی تھی تو ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی، حالانکہ کوئی غلط بات تو نہیں، کسی کی مالی مدد کرنے سے آپ رک گئے، ایک شخص سے وہ کسی کی مالی مدد 10 مہینے کرتا رہا اور 2 مہینے نہیں کیا تو کوئی برائی بھی اس کے اندر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق یا کسی صحابی کا اس کار خیر سے رک جانا اور اس پر قسم کھا لینا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ابو بکر آپ تو اولو الفضل ہیں، آپ کی فضیلت اس امت کے اوپر مسلم ہے، وسعہ آپ تو کشادگی والے ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی مالی وسعت دے رکھی ہے، آپ اتنے بڑے اور فضیلت والے ہو کر قسم کھا رہے ہیں کہ آپ آئندہ کے لیے مستح کی مدد نہیں کریں گے، ان مساکین کی مدد نہیں کریں گے، آپ کو چاہیے آپ معاف کر دیں، آپ کو چاہیے آپ درگزر کر دیں، اور ابو بکر کی آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ آپ کو معاف کر دے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت بخاری کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا یہ آیتیں نازل ہوئی تو کہنے لگے واللہ انی احب ان یغفر لی، اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور دوبارہ پھر انہوں نے حضرت مستح کی مالی امداد جاری کر دی اور کہا کہ آئندہ میں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے حضرت مستح کی مالی مدد روکوں گا نہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اور قسم نہ کھائیں
فضیلت والے تم میں سے، وسعتی اور گنجائش والے، کس بات کی؟ ایوں تو کہ وہ نہیں دیں گے اولی القربا اپنے رشتہ داروں کو، والمساکین اور غریبوں کو، والمہاجرین اور ان کو جو ہجرت کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولیعفو ابو بکر کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور ان کو چاہیے وہ درگزر کر دیں، الا تحبون کیا تم یہ بات نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دیا کرے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے مخالفین کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی مالی امداد نہ روکیں، بلکہ وہ آپ کی مخالفت میں کھڑا رہے، کیونکہ یہ تو آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ اگر آپ کا مقصد سامنے والے کو راضی رکھنا تھا تو مخلوق تو کبھی خوش ہو نہیں سکتی۔ آپ کتنا ہی اچھا کر لیں، مخلوق کے لیے خوش ہوگی نہیں۔ آپ اپنے والدین کے لیے اچھا کر کے دیکھ لیں، دن رات ان کے لیے محنت کریں، اولاد کے لیے دن رات محنت کریں، بیوی کے لیے محنت کریں، بھائیوں کے لیے محنت کریں، آخر کے اندر بولیں گے تم تو یہ نہیں کرتے۔ مخلوق تو کبھی صورت میں خوش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر مدد کرنے کا یا کسی کے ساتھ احسان کرنے کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول تھا، اور کبھی سامنے والا جس پر آپ احسان کیا کرتے تھے وہ غیر کی صف میں کھڑا ہو جائے، تو اپنا ہاتھ اس سے آپ پیچھے نہ ہٹائیں، کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس سے آپ کے گناہ دھل رہے اور اللہ آپ کو معاف کرنا چاہ رہا ہے۔ واللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین بلا شبہ وہ لوگ یرمونا جو تہمت لگاتے ہیں، المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، الغافلاتی جو ان معاملات سے بے خبر ہیں۔ حضرت عائشہ کو زمانہ دراز تک پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ بھئی مجھ پر تہمت کا بازار گرم ہے اور میرا برا تذکرہ اور میرا غلط چرچا باہر بازاروں میں ہو رہا ہے۔ الغافلات جو اپنے ان معاملات سے بے خبر تھی، لعنوا فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی رحمت سے دوری کر دی گئی، ولہم عذاب عظیم یہ تو دنیا کا عذاب ہے، لیکن ان کو بڑا عذاب بھی ملے گا۔ کب ملے گا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم جس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کے اندر ہے کہ وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم آج میرے خلاف کیسے ہو گئے، آنکھوں سے کہے گا کہ تم میرے خلاف ہو گئی، آج میرے خلاف گواہی دے رہی ہوں، اپنے ہاتھ سے کہے گا میرے خلاف گواہی، دل سے کہے گا میرے خلاف گواہی، تو یہ اعضاء جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء کہ ہمیں اس ذات نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی۔ زبان تو گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اللہ نے اس کو گویائی کی طاقت دی تو آج اللہ نے گویائی کی طاقت آنکھوں کو بھی دے دی، اور آنکھیں فرفر بتا دیں گی، زبانیں فرفر بتا دیں گی، ان کے ہاتھ اور پاؤں فرفر بتا دیں گے کہ وہ دنیا کے اندر کیا کام کیا کرتے تھے۔ صحابہ ان آیتوں پر اس وقت ایمان لائے جب اس قسم کے کوئی چیزیں تھی نہیں۔ اب تو روبوٹ بھی بول رہا ہے، موبائل کے اندر سے بھی بولنے کی آواز آ رہی ہے، نجی مجلس کی باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، آپ فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں آپ کی بات ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اب تو ان باتوں پر ایمان لانا آسان ہے۔ صحابہ ان آیتوں پر اس وقت ایمان لائے جب ٹیکنالوجی کا کوئی دورہ ہی نہیں تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے صحابہ جیسا ایمان لا کر بتاؤ تو پھر تمہارا ایمان مانے۔ یومئذ یوفیہم اللہ جس دن اللہ ان کو پورا دے گا، دینہم بدلہ، الحق کا صحیح، وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں ان اللہ هو الحق المبین اللہ تعالیٰ واضح طور پر حق بات بتانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر ایک اصول بتا رہے ہیں۔ اصول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو عورتیں خبیث ہوتی ہیں، گندی اور بے کردار ہوتی ہیں، جن کا کردار داغدار ہوتا ہے، تو ان کو مرد بھی ایسے ہی ملتے ہیں جو ایسے ہی گندے اور بے کردار طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور جو مرد ایسے ہی غلط بے کردار اور فحش کام کرنے والے ہوتے ہیں، آخر کے اندر ان کو عورتیں بھی ایسی ملتی ہیں جو اس قسم کی بے کردار اور دامن جن کا داغدار ہوتا ہے، اور وہ مرد جو طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں، ان کو عورتیں بھی پاکیزہ ملتی ہیں، اور وہ عورتیں جو خود اپنے دلوں کی صفائی رکھتی ہیں، اپنے اعضاء و جوارح کو غلط کاموں سے دور رکھتی ہیں، ان کو مرد بھی ایسے ہی ملتے ہیں کہ جو ان کاموں سے دور رہتے ہیں۔ یہ ایک اصول اللہ بتا رہے ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو، اور کوئی ایک شخص دو شخص دیکھیں کہ وہ اس کی مخالفت کے اندر ہو، خود بڑے اچھے ہوں لیکن عورت غلط مل جائے، عورت بڑی پاک ہو مرد غلط مل جائے، تو وہ اس آیت کے اصول کے منافی نہیں، کیونکہ اس آیت کے اندر عمومی قاعدہ بتایا جا رہا ہے۔
اگر اس عمومی قاعدے میں کبھی کوئی اونچ نیچ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں قرآن کی آیت میں تضاد ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس عموم میں نہیں ہے. کچھ لوگ مستثنا لکل شیء استثناء، ہر چیز کے اندر کچھ الگ الگ استثنائیات ہوتی ہیں. اسی طریقے سے یہ اعتراض بھی نہ ہو کہ بھئی انبیاء کی بیویاں بھی تو مسلمان نہیں ہوتی. حضرت نوح کی بیوی مسلمان نہیں تھی، حضرت لوط کی بیوی مسلمان نہیں تھی. تو اگر حضرت لوط پاک تھے جیسے کہ ہمارا ایمان ہے تو ان کی بیوی بھی پاک ہونی چاہیے تھی. تو یہاں پر مراد واضح رہے، پاکی کا مطلب کردار کی پاکی ہے، کفر سے پاکی مراد نہیں ہے. کافر بیوی ہو سکتی ہے، ایک مومن بندے کی اگر کوئی بیوی کافر ہونا چاہے جیسے پہلی شریعتوں میں جائز تھا تو وہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے ما بغت امرأۃ النبی قط، کہ کبھی بھی کسی نبی کی بیوی کردار کی داغدار نہیں ہوئی، کوئی زانیہ نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لے کر حضرت آدم تک جو ہمارا سلسلہ نسب ہے ان کے اندر کافر گزرے ہوں گے، ان کے اندر کافر گزرے ہوں گے، لیکن کوئی زنا کا غلط نطفے والا نہیں گزرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا نبی اس نسب سے پیدا کرتے ہیں جو نسب پاک ہوتا ہے. تو یہاں پر جو خبیثات یا طیبات مراد ہے، اس سے مراد انسان کے اعضاء و جوارح کی پاکی یعنی کردار کا امن والا اور با کردار ہونا مراد ہے. اس سے کفر یا ایمان والی بات مراد نہیں. الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد کے لیے، والطیبون، اور پاکیزہ مرد للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے. اکثر لوگ بات پوچھتے ہیں کہ بھئی فلانا بندہ اچھا ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرانا چاہتے ہیں. تو میں اکثر سامنے سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بعض اوقات ناراض میں کہتا ہوں بھئی آپ پہلے اپنی بیٹی کا بھی تو صاف ہونا بتاؤ نا. آپ جب کہتے ہیں کہ فلانا لڑکا کیسا ہے، مثال کے طور پر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلانا بندہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ ڈالنا ہے، جو بھی معاملہ ہے وہ کیسا ہے، تو میں پوچھتا ہوں پہلے بیٹی کو بھی کیسا ہے یہ بھی تو بتاؤ تو مشورہ دیں. اگر مثال کے طور پر بیٹی 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتی اور ادھر آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا لگتا ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو میں سامنے سے پوچھتا ہوں بھئی بیٹی پڑھتی ہے 5 وقت کی نماز؟ کہتے ہیں بیٹی تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی. تو میں نے کہا پھر اس کے متعلق پوچھ کیوں رہے ہو بھائی؟ اگر جب بیٹی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تو داماد 5 وقت کا نمازی چاہیے، تو اس کے لیے بات پوچھنے کے لیے آ رہے ہو. تو یہ قرآن کی آیت ہے نا کہ جیسا چاہ رہا پھر تو وہ ملے گا. تم سمجھتے ہو کہ خدا نہ خواستہ بیٹا تمہارا بالکل گیا گزرا ہو، لیکن بہو ایسی لے کر آنی چاہیے جو انتہائی کردار کی اور بامن عورت ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، روزے رکھنے والی، خوب خدمت کرنے والی، جتنی سناؤ اس کو باتوں کو سہ جائے، برداشت کرے، صبر صابرہ شاکرہ ملے. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. اب پھر آپ کو اس کے لیے ایسا بچہ بھی پیدا کرنا پڑے گا کہ ایسا بچہ جو صابر شاکر ہو، پھر بیوی بھی ایسی ملے گی صابرہ شاکرہ. لیکن اگر بچہ ہی خود ایسا نہ ہے تو پھر آپ بیوی بہو جیسی بھی لانے کی کوشش کریں وہ ملتی نہیں ہے. قرآن کا یہ بتایا وہ اصول ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، جو لوگ وہ تہمت لگاتے ہیں یہ سب ان سے بری ہیں. لہم مغفرۃ، ان سب کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے. ورزق کریم، اور جنت کے اندر اچھی روزی کا وعدہ ہے. یعنی وہ صحابہ جو ان معاملات کے اندر پھنس بھی گئے تھے ان کے لیے بھی آخر کے اندر قرآن نے مغفرت کا وعدہ کر دیا اور رزق کریم کا وعدہ کر دیا. لہم مغفرۃ ورزق کریم.